Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum new viewers. Subscribe the channel and hit the bell icon. अली से हर वक्त कुछ नया करने की ख्वाहिश रखने वाली मीशा जिंदगी से भरपूर लड़की जिसे बस तूफानी काम करने होते हैं। अली समझदार लड़का लेकिन बच्चों के साथ मिलकर बच्चा बन जाने वाला कासिम सबसे बड़ा और शैतान। अली से 10वीं जमात की तालिबा है जिसकी उम्र 16 साल है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत एक्टिव लड़की है। मीशा एक खामोश रहने वाली लेकिन तबाही मचाने वाली लड़की है जिसकी उम्र 18 साल है। अली जिसकी उम्र 22 साल है। अली और मीशा बहन भाई हैं। और अब बात करते हैं कासिम की, जो हर बड़े आराम से अपना मलबा दूसरों पर डाल देता है। ये सब में बड़ा होने की वजह से अक्सर बच जाता है। मीशा आज आ जाओ प्लीज़, मैं बोर हो रही हूँ। यार आज मुझे बहुत काम है, मेरा आना मुश्किल है। अलीज़े तुम समझती क्यों नहीं? अच्छा सही है मत आओ। अलीज़े ने मसनूई खफी जाहिर करने के फ़ोन बंद कर दिया। उफ, एक तो ये लड़की भी ना। क्या हुआ मीशा? अली ने पूछा। कुछ नहीं यार, बस ये अलीज़े पीछे ही पड़ जाती है। क्या हुआ? क्या कह रही है वो? बुला रही है और क्या? हाँ तो आज हम चलते हैं उसकी तरफ, अली ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा सही है मीशा कहकर कमरे से चली गई और अपना काम निपटाने लगी। ट्रिंग ट्रेंग फ़ोन की रिंग हुई। हेलो हेलो कासिम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अली से क्या हुआ, खैरियत से कॉल की? जी कासिम भाई, आज रात अली और मीशा आ रहे हैं, आप भी आ जाए। ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा स्वीटी। फ़ोन रखते हुए कासिम एक शैतानी हंसी हंसा। उसके दिमाग में यकीनन कोई शैतानी काम आया था। शाम 6 बजे सब खाला के घर मौजूद थे और खुशगप्पों में लगे हुए थे। अचानक अली से बोली, फिर क्या प्लान है आज का? आज हम भूत को बुलाएंगे, मीशा और कासिम एक साथ बोले। अलीज़े और अली ने हामी भर ली। सब बहुत पुरजोश थे। अब बस इंतज़ार था तो रात 12 बजने का। रात 12 बजे का वक़्त था। अलीज़े, मीशा, अली और कासिम चारों सलकर बनाकर बैठे हुए थे और इन चारों के दरमियान एक स्पिरिल बोर्ड भी मौजूद था और एक मोमबत्ती जल रही थी और कमरे की लाइट्स बंद थी और ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थे जहाँ कोई नहीं होता था। मुझे डर लग रहा है, अलीज़े बोली। हाँ अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ और इसको तो देखो। कासिम और मीशा भी हंसने लगी। मैं नहीं डर रही, मैं मजाक कर रही थी, अलीज़े ने चिढ़ के बोला। फिर से तीनों का कहका बुलंद हुआ। शश चलो अब हम शुरू करते हैं, कासिम बोला। रुको कासिम, मैं पानी पी लूँ। मीशा बोली, मैं भी आता हूँ। अली भी मीशा के पास चला गया। तुम कितना डरती हो अलीज़े? कासिम ने एक बार फिर अलीज़े का मजाक बनाया। अलीज़े मुंह बना कर रह गई। इतनी देर में मीशा और अली आ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मीशा ने कहा। सब एक दूसरे के हाथ पकड़े और बोलना शुरू किया। अगर कोई जिन यहाँ मौजूद है तो अपने होने का एहसास दिलाए। जुमला अभी 3 से 4 दफ़ा ही बोला था कि अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अलीज़े और मीशा ने चीख मार दी और कमरे से भाग गई। कासिम और अली एक दूसरे को खौफ से देखने लगे और उठकर छलांगे मारकर बाहर भागे। ये कैसे हो सकता है? अलीज़े की आंखों में खौफ था। भूत वूत नहीं होते, मीशा ने अपने डर पर काबू रखते हुए कहा। अली और कासिम भी अब एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे कि अचानक अली से रोने लगी। अरे यार, इसे तो कोई चुप करवाओ, इसकी वजह से डांट पड़ जाएगी, कासिम ने झुंझलाकर कहा। आप अलीज़े को दूसरे रूम में ले जाएं, मैं और अली कमरे से मोमबत्ती बुझाकर आते हैं, मीशा ने कासिम से कहा। कासिम सर हिलाकर अलीज़े को दूसरे कमरे में ले गया। कैसा उल्लू बनाया? अलीज़े की हालत देखने वाली थी। मीशा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। हाँ मगर अभी अपनी हंसी को कंट्रोल करो, अभी किसी को नहीं बताना कि ये सब हम दोनों ने किया, अली ने मीशा को चुप करवाते हुए कहा। ठीक है अली, चलो अब कमरे में चलें वरना कासिम और अलीज़े को शक हो जाएगा, मीशा ने अली से कहा और दोनों कमरे में चले गए। वो नहीं जानते थे कि उनका ये मजाक हकीकत बनने वाला है और उनकी जिंदगियां बदलने वाली है। अलीज़े खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कासिम अलीज़े को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। जब अली और मीशा कमरे में आए, अली ने मीशा को आंख मारी और मीशा मुस्कुरा दी। देखो मीशा, उसको समझाओ, ये तो पागल हो गई है, कासिम ने मीशा से कहा। ओह अलीज़े, क्यों डर रही हो? अभी तो शुरू है कि अभी तो मुकम्मल करनी है गेम।
نہیں میں نہیں کھیلوں گی، علیزے حیران اور پریشان ہو کر بولی۔ قاسم اسے چھوڑو، ہم تینوں چلتے ہیں، اسے اکیلے چھوڑ دو یہاں، علی غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے، علیزے بھی اتنے ہی غصے میں بولی، میں نیچے جا رہی ہوں۔ ہاں جاؤ، خالہ اور انکل گھر پہ نہیں ہیں، جاؤ اکیلے جا کے بیٹھ جاؤ نیچے۔ علیزے صدمے کی حالت میں چلی گئی۔ کہاں گئے ہیں امی اور بابا؟ وہ کلثوم خالہ کے گھر گئے ہیں اور اب 43 گھنٹے بعد ہی آئیں گے، علی نے شرارتی ہنسی ہنس کے کہا۔ اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے گیم کھیلنے کے علاوہ، قاسم نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ علیزے ان سب کے سامنے ہار مان چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسی کمرے میں موجود تھے، لائٹس بند تھیں۔ علی اور میشا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور چلو گیم شروع کر دیں۔ اگر یہاں کوئی جن موجود ہے تو اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ اچانک پنکھا نیچے آ گرا، لیکن سب بچ گئے۔ اچانک کمرے میں خاموشی اور خوف چھا گیا۔ علی اور میشا نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا، چاروں کے چہروں پر خوف طاری تھا۔ چاروں کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ میشا اور علی نے اپنے کیے گئے مذاق کے بارے میں قاسم اور علیزے کو بھی بتا دیا، لیکن پنکھا گرنے والا کوئی مذاق نہیں تھا۔ قاسم علی پہ پھٹ پڑا۔ کیا تم پاگل ہو؟ قاسم تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ ہم نے اس بار کوئی مذاق نہیں کیا، سمجھے تم؟ اب تم دونوں لڑنا بند کرو، میشا چیختے ہوئے بولی۔ قاسم اب چپ ہو گیا تھا، وہ میشا کے آگے کبھی کچھ نہیں بولتا تھا۔ چاروں ابھی اسی سوچ کے زاویوں میں تھے کہ اچانک بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ کیا تم نے کچھ سنا؟ میشا نے خوف سے کہا۔ کیا سنا؟ قاسم نے حیران ہو کر پوچھا۔ کسی کے بلانے کی آواز۔ تم اب بھی مذاق کے موڈ میں ہو میشا، بس کر دو اب۔ علیزے کو اب ڈر کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، مجھے آواز آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، مجھے آواز آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی میں میشا ہوں، تم مت گھبراؤ، خالہ آنے والی ہوں گی بس۔ 2 بجے کا وقت تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، مکمل خاموشی تھی۔ میشا بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ قاسم میشا کی یہ حالت پہلی بار دیکھ رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا۔ میرے پاس آؤ میشا۔ میشا نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ علی نے پریشانی سے پوچھا۔ علی مجھے آواز آ رہی ہے۔ میشا یہاں کوئی آواز نہیں ہے، قاسم نرمی سے بولا۔ میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے، اگر کوئی جن آ جائے تو گیم کو مکمل کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ واپس جاتا ہے۔ علیزے نے مشورہ دیا۔ ہاں ہمیں گیم پوری کرنی ہوگی۔ قاسم علیزے سے متفق ہوا۔ وہ چاروں ایک بار پھر اسی کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور گیم شروع کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ میشا، میشا، میشا میرے پاس آؤ۔ اچانک سے قاسم کو اور علیزے کو میشے کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا۔ انہوں نے میشے کو دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اب وہ نہیں چھوڑے گا، علیزے چیخنے لگ گئی۔ اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کر علی حواس باختہ ہی رہا تھا۔ وہ میشا کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ کیا ہوا میشا؟ اٹھو میشا۔ قاسم نے میشا کے منہ پر پانی پھینکا، لیکن میشا کو ہوش نہ آیا۔ ہمیں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ علی حواس باختہ ہوتے ہوئے میشا کو گود میں اٹھائے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے، وہ دروازہ زور سے کھل کے دوبارہ بند ہو گیا اور کوشش کے باوجود نہیں کھلا۔ 3 گھنٹے بعد میشا کو ہوش آ چکا تھا، علی اپنے حواس میں آیا تھا۔ قاسم علیزے بھی بہت پریشان بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ قاسم نے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ میشا حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ علیزے نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی اور میں سن ہو رہی تھی، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ قاسم چیخنے لگا۔ ہم باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں، کیا مصیبت ہے؟ قاسم ہوش کرو، کچھ سوچنے دو۔ خالہ کو بلا لینا چاہیے، قاسم نے مشورہ دیا۔ ہیلو خالہ، آپ گھر آ جائیں فوراً، میشا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا میشا کو؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، خالہ نے پریشانی ظاہر کی۔ ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے خالہ، جلدی آ جائیں۔ صبح کے 4 بج چکے تھے، خالہ گھر آ چکی تھی اور ان کو سب حالات بتا دیے گئے تھے۔
کیا تم لوگ پاگل ہو؟ بچے ہو کیا تم لوگ؟ اور قاسم تم بھی ان کے ساتھ شروع ہو گئے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ خالہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ خالہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو بس ایڈونچر کر رہے تھے۔ تو ہو گیا ایڈونچر؟ کتنی بار تم لوگوں کو منع کیا ہے ایسے کام کرنے سے؟ اور میشا تم بچے تم بھی ان کے ساتھ مل گئی، تم تو سمجھدار تھی۔ میشا جسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ میرے پاس آؤ میشا، میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ وہی آواز میشا کو دوبارہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں گری پڑی تھی۔ میشا میشا کیا ہوا؟ اسے بیڈ پر لٹا دو، خالہ پریشانی کی حالت میں بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میری بہن کو؟ یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ علی اپنا ذہنی توازن کھوتا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا میشا کو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ قاسم علی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن علی بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میری بہن ٹھیک نہیں ہوگی۔ علی خود کو سنبھالو یار، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خالہ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ علیزہ نے پوچھا۔ فاخرہ کو ایک بہت اچھے عالم کا پتہ ہے، میں اس سے رابطہ کروں گی، اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قاسم بھاگتا ہوا خالہ کے پاس آیا۔ میشا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے خالہ، جلدی کچھ کریں۔ بیٹا میں نے ایک عالم کو بلوایا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ ان بچوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، عالم نے خالہ کو بتایا۔ جنات حقیقت میں ایک مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کے بچے جب ان سے ان کے ہونے کا ثبوت مانگ رہے تھے تو اس وقت وہاں سے جنات گزر رہے تھے، اور ان میں سے ایک جن میشا بچی پہ حاوی ہو گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ علی نے فوراً سے پوچھا۔ آپ لوگ سورہ بقرہ اور 4 کل پڑھ کر میشا پر دم کریں، انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ چند گھنٹوں میں میشا ایسی ہو چکی تھی جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کہتا ہے مجھے ساتھ لے جائے گا، علی مجھے بچا لو۔ علی کا دل اپنی بہن کے لیے کٹ رہا تھا۔ کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ میشا میں مر جاؤں گا میری بہن اگر تم ٹھیک نہ ہوئی۔ علی نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ میشا نے علی کو گلے سے پکڑ لیا اور علی کو مارنا شروع کر دیا۔ میشا کی آنکھیں خون جیسی سرخ ہو رہی تھیں۔ علی درد سے چیخ رہا تھا۔ قاسم علی کو میشا سے چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ خالہ اور علیزہ مسلسل 4 کل پڑھ رہی تھی اور میشا بچے پر پھونک رہی تھی۔ میشا کی گرفت کم ہوئی اور میشا زمین پر گر گئی۔ قاسم سے میشا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ ہر وقت خوش رہنے والی، ہر وقت زندگی انجوائے کرنے والی لڑکی آج کس حال میں ہے؟ علی اپنی بہن کی محبت میں مسلسل سورۃ بقرہ پڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ کا کلام ہو اور شفا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میشا اپنی زندگی میں نارمل ہو گئی، سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا، اور ان لوگوں نے اب ایسے کاموں سے مکمل توبہ کر لی اور زندگی پھر سے خوبصورت ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ورنہ ہمیں جنات سے مذاق بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔